بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے۔ دوستو، پہلے ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دجال کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص۔ کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ یہ اولاً خود کو مسلمان ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور تقریر میں دجال کا حال بیان فرمایا۔ جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال کے بارے میں خوف دلاتے رہے ہیں، اور چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم میں ہی پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو تمہیں کسی نے نہ بتائی۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال۔ خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے جیسا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر کہے گا، دیکھو اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں۔ تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور کو خدا مانو گے؟ اللہ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار کیوں ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کے پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے بھی اپنائیں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔
اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور وہ وہاں رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد پیدا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا لوگوں کو آزمانے کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا۔ پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ اپنے ماننے والے کو اس باغ میں، جبکہ اپنے نہ ماننے والے کو اس آگ میں ڈال دے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوں گے اس کو وہ یہ چیزیں نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کے 3 سال میں سے 1 سال آسمان 1/3 پانی روک لے گا اور زمین 1/3 سبزہ روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 پانی روک لے گا اور زمین 2/3 سبزہ روک لے گا، اور تیسرے سال آسمان اور زمین پوری طرح سے اپنے پانی اور بارش کو روک لیں گے، اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر بھوک مری اور محتاجی چھا جائے گی، اور اسی بھوک مری اور محتاجی کے سال میں دجال کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بدعقیدہ لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمان کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کیا جائے گا اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے دجالی فتنے سے محفوظ فرما کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔